السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے 2 الگ سٹوریز لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانیاں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور خوفناک کہانیاں ہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل مریم کہانی ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیے سنتے ہیں یہ کہانیاں انہی کی زبانی۔ جب میں 13 سال کی تھی تو ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر کھیتوں کے درمیان تھا۔ تب ہمارے گھر کے ساتھ کوئی اور گھر نہیں تھا۔ اس گاؤں میں آبادی بہت کم تھی۔ اس وقت ہمارے گھر کے پیچھے ایک کنواں تھا اور سب کہتے تھے وہ بہت ہی بھاری کنواں ہے، مطلب کہ جنات ہیں اس میں۔ شام کو لوگ وہاں بہت کم جایا کرتے، مطلب کہ بہت ہی کم۔ کنواں جو بنا ہوا تھا اس کے تھوڑے فاصلے پر ہمارا ایک جامعہ تھا جہاں ہم قرآن پڑھنے جاتی تھی۔ میری ایک دوست تھی مصباح، میری بچپن کی بہت اچھی دوست تھی۔ ہم ساتھ میں پڑھنے جاتے۔ ایک دن جامعہ میں پڑھنے گئے، دن کا وقت تھا۔ میں گھر کے پیچھے والے راستے سے آ گئی کیونکہ مصباح اور میں نے شرط لگائی تھی کہ پہلے گھر کون پہنچے گا۔ میں نے شارٹ کٹ والا راستہ اپنایا جو گھر کے پیچھے سے نکلتا تھا۔ کنویں کے تھوڑی دور پر ہی ہمارا جامعہ تھا۔ میں اور مصباح اکثر روڈ والی سائڈ سے ہی جامعہ کو جاتے اور کبھی کبھار دیر ہو جاتی تو شارٹ کٹ سے اس کنویں کے پاس سے جانا ہوتا۔ جب بھی میں اس کنویں کے پاس سے گزرتی تو مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا، مگر میں اتنی تو بہادر تھی کہ میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی۔ تب بھی میں آیت الکرسی پڑھ کے ہی گزر گئی۔ مگر شام کا وقت لوگ وہاں نہیں جاتے تھے کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ شام کے وقت وہاں پہ جانا خطرے سے کم نہیں۔ مگر ہمارا ذہن بچوں اور شرارتوں والا تھا۔ ہمیں شارٹ کٹ راستہ ہی پسند تھا۔ اس کنویں کا نام باغ والا کنواں تھا۔ ایک دن شام کو ہماری جامعہ سے جلدی چھٹی ہو گئی۔ ہم جامعہ سے نکل کر کھیلتے رہے اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام ہو گئی۔ ہم جامعہ سے گزر کے پیچھے والی سائڈ سے آئے۔ مصباح اور میں گھر جلدی جانے کے چکر میں شارٹ کٹ والے راستے سے جانے کا فیصلہ کیا جو کہ کنویں کے پاس سے نکلتا تھا۔ جب ہم کنویں کے پاس سے گزرے تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ مجھے جب ایسا محسوس ہوا تو میرے پسینے نکل رہے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پیچھے مڑ کر اس کو دیکھوں۔ تھوڑا آگے جا کر مصباح نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ چیخ مار پڑی۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ پیچھے ایک خوفناک سایہ تھا، بہت ہی خوفناک۔ اس کے بال لمبے تھے، گھٹنوں سے بھی لمبے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ میں زیادہ تو دیکھ نہیں پائی کیونکہ وہ بہت ہی خوفناک لمحہ تھا۔ جب میں نے وہ منظر دیکھا تو میرا دل بہت تیز تیز سے چل رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پسینے سے میں نہا گئی تھی۔ میں اور مصباح وقت ضائع کیے بغیر بھاگنے لگے۔ اس کی آواز خوفناک تھی، جیسے سرگوشی کی ہو۔ اس نے کہا، اب تم نہیں بچو گی، پیچھے مڑ کر دیکھو۔ مگر ہم نے وقت ضائع کیے بغیر فل سپیڈ میں دھڑکتے پسینے سے شرابور وجود لے کر بھاگنے لگی۔ ہماری تو ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی۔ ویسے تو میں کبھی نہیں ڈرتی، لیکن آج ایک الگ مخلوق کا خوفناک روپ دیکھ کر میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے۔ وہ ہمارے پیچھے ہی تھا۔ ہم نے زور زور سے دروازہ بجایا کہ کوئی کھول دے۔ امی نے دروازہ کھول دیا۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر گھر داخل ہوئے اور پھر پھولی سانسوں کے ساتھ دروازہ جلدی جلدی بند کیے۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ مگر ہم اتنے ڈر گئے تھے کہ کچھ بول نہیں پائے۔
پھر ہمت کر کے ساری بات بتا دی۔ امی نے کہا، بیٹا شام کے وقت ایسی جگہوں پر نہیں جاتے جہاں آبادی کم ہو اور وہ خوفناک اور جنات وہاں رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں مار دیتی ہیں، اگر تم لوگ دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہ تم لوگوں کو مار دیتا۔ اس کے بعد مجھے سخت بخار آ گیا۔ اکثر نیند میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، میرا جسم کو کسی نے بہت زور سے جکڑ لیا ہے۔ میں بخار میں اکثر ڈر کر چلانے لگ جاتی تو مصباح تو کچھ سنبھل گئی تھی، مگر وہ چیز اب بھی مجھے لگتا میرے آس پاس کبھی کبھار ہوتی ہے۔ جب میں تنہا ہوتی ہوں تو دن یا رات سوئی ہوئی تو ڈر جاتی ہوں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مغرب کے بعد کبھی بھی ایسی جگہوں پر نہ جائیں، ایسی چیزیں اکثر نقصان بھی دے جاتی ہیں۔ امی نے پتہ کروایا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایک عامل نے بتایا کہ آپ کی بیٹی کو جنات کی نظر ہے، تو انہوں نے وظیفہ بتایا جو امی نے 1 مہینے تک لگاتار کیا۔ اب اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گئی ہوں، مگر کبھی کبھار اب بھی ڈر جاتی ہوں۔ دوسری کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو پیشے سے ڈرائیور ہے۔ رات کے تقریباً 9 بجے مجھے ایک شاپ پر ڈیلیوری دینی تھی جو کہ بہت ہی ارجنٹ تھی، سو میں ڈیلیوری دے کر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں مجھے 2 لڑکیاں دکھائی دی۔ انہوں نے مجھے روکا اور کہا کہ ہمیں لفٹ چاہیے۔ ان لڑکیوں کو پہلگام جانا تھا۔ جب تک میں نے ان کو پہلگام چھوڑا، رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ ان لڑکیوں کے اترنے تک ان کی ماں وہاں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب یہ لڑکیاں گاڑی سے اتری تو ان کی ماں نے مجھے بہت دعائیں دی اور میں آگے چلتا رہا، لیکن یہ کیا، میں تو راستہ کھو گیا اور ایک سنسان راستے پر آ گیا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے اور میں چل ہی رہا تھا کہ ایک سنسان جنگل دکھائی دیا جس کے بیچ سے یہ راستہ گزر رہا تھا۔ میں بہت ہی ڈر گیا اور اچانک مجھے ایک آدمی دکھائی دیا۔ میں نے وہاں پر گاڑی روک دی اور ان سے کہا، مجھے سری گفارہ پہنچنا ہے۔ انہوں نے صرف ہاتھ آگے کیا اور مجھے آگے کی طرف اشارہ دیا اور یہ آدمی چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ٹائم دیکھا، رات کے تقریباً 11:30 بج چکے تھے اور میرے فون کی بیٹری بھی لو ہو رہی تھی۔ جب میں 2-3 کلومیٹر آگے چلا تو اچانک سے گاڑی میں سپارک جلا اور گاڑی ایک دم سے بند ہو گئی۔ اب میں نے ادھر ادھر دیکھا اور صرف چاروں طرف جنگل دکھائی دیا۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اب میں بہت ڈر گیا کہ اتنی رات میں یہاں کیا کروں گا، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھا۔ پہلے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور اطلاع دی کہ میں آج رات یہیں رکوں گا۔ ان کو شاید پتہ تھا کہ میں کسی کے گھر میں رکوں گا، لیکن میں نے ان کو اظہار نہ کیا کہ میں جنگل میں پھنس گیا ہوں۔ بس ان لوگوں کو یہی بولا کہ میرا فون سوئچ آف ہونے والا ہے، لہٰذا مجھے فون مت کرنا۔ ٹائم آگے چلتا گیا اور 12 بج گئے تھے۔ گاڑی کو بہت بار سٹارٹ کیا اور گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور میں چپ چاپ سے گاڑی میں بیٹھ گیا، باہر نہیں نکلا۔ گاڑی کے شیشے بھی میں نے بند کر دیے اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لی، کیونکہ مجھے آگے کا نظارہ دیکھ کر دل میں ایک بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے میں مجھے خیال آیا کہ اگر میری موت اس جنگل میں ہو گئی تو شاید میری لاش کو کوئی نہیں اٹھائے گا، اور میں بہت ہی زیادہ سیریس ہو گیا کہ اچانک میں نے عجیب عجیب آوازیں سنائی دی۔ آوازیں جنگلی جانوروں کی آ رہی تھی اور کچھ کسی کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک پنچھی گاڑی کے سامنے والے شیشے پر آ کر بیٹھ گیا اور شیشے کو 3 چونچ مار کر چلا گیا۔
میں نے سوچا اتنی رات کو یہ جانور کہاں سے آ گیا؟ خیر زیادہ سوچنے سے دماغ میں اور کئی باتیں آئیں گی، اس سے بہتر میں سو جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں سونے کی کوشش کر رہا تھا وہ پنچھی پھر سے شیشے پر آ کر بیٹھ گیا اور 3 چونچ مار کر چلا گیا۔ ہر آدھے گھنٹے بعد یہ پنچھی آتا اور شیشے پر بیٹھتا، 3 چونچ مارتا اور چلا جاتا۔ اب مجھے پکا لگنے لگا تھا کہ ہو نہ ہو یہ جانور مجھے مار ڈالے گا، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کیا یہ جانور ہے یا کچھ اور۔ یہ سلسلہ رات کے 3 بجے تک چلتا رہا اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میری گاڑی کو کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے۔ جب 3 بج گئے تو پنچھی نہیں آیا، لیکن ایک خونخوار آواز میری گاڑی کی طرف تیزی سے آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کوئی کالا جانور میری گاڑی کے آگے ہے اور زور زور سے آواز دے رہا ہے۔ میں ان آوازوں سے بہت ڈر گیا۔ اتنے میں بن بادل برسات ہونے لگی، بجلیاں بھی کڑکنے لگی، زوردار بارش ہوئی، پر یہ جانور وہاں سے نہیں ہٹا۔ پھر میں نے دیکھا ایک اونچے پیڑ پر بجلی کڑکی اور آگ جل گئی اور یہ جانور وہاں سے بھاگ گیا۔ 5 بجے تک ایسا ہی ہوا، بارش ہوئی، 5 بجے سب آوازیں بھی اور بارش بھی بند ہو گئی۔ میرا فون بھی سوئچ آف ہو گیا تھا۔ اب میری تھوڑا جان میں جان آئی اور میں بے فکر رہا کہ اب صبح ہونے والی ہے، اور میں سو گیا۔ نیند آ گئی۔ جب تھوڑی سی روشنی پڑی تو میں نے دیکھا کہ میرا اسپیکر کی تار شارٹ ہو گئی تھی، اس وجہ سے گاڑی کا مین فیوز جل گیا تھا۔ اب میں گاڑی سے بھی باہر نکلا اور صبح بھی ہو گئی۔ میں نے پہلے اسپیکر کی تار کاٹ دی، پھر فیوز نکالا، اس پر تھوڑی تار لگا کر جوڑ دیا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ دیر بعد فون کو چارج پہ رکھا اور فون سوئچ آن ہو گیا۔ 7 بجے تھے۔ میں وہاں سے فوراً نکلا اور چلتا گیا۔ بہت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تقریباً 16 کلومیٹر آنے کے بعد ایک دکان دکھائی دیا۔ میں نے کچھ بسکٹ وغیرہ اور چائے لے کر پی۔ دکاندار سے پوچھنے پر انہوں نے مجھے راستہ بتایا اور میں سیدھا گھر کی طرف لوٹ آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی سے سارا ماجرا بیان کیا۔ امی نے کہا، بیٹا شاید تم نے کوئی نیک کام کیا جو تم زندہ واپس آ گئے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ گھر آ کر میں سو گیا۔ سو کر اٹھنے کے بعد میرا سر درد کرنے لگا۔ اتنے میں مجھے بخار ہو گیا اور میں 3 دن تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑے رہ کر میں نے یہ واقعہ سوچا تو مجھے اس واقعے سے بہت بڑی سیکھ ملی کہ گھر سے رات کو کبھی بھی اکیلے نہیں نکلنا چاہیے۔ دوسرا، جب میں ان دونوں لڑکیوں کو گاڑی میں لفٹ دی تو میرے دل میں غلط خیال پیدا ہوا۔ میرے جنگل میں پھنسنے شاید اس بات کی سزا تھی۔ تیسرا کہ جب میں نے ان کی ماں نے مجھے دعا دی، شاید ان کی دعا سے میں جنگل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ یہ دونوں سٹوریز کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔